وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہیں اور اس کا خیال ہے کہ اگر وہ بھی یہ کام کر لیں گی تو ان کا بھی ذہنی سکون برباد ہو سکتا ہے، وہ بھی پریشان ہو سکتی ہیں اور بہت سے لوگ ان کی طرح انہیں دیکھ دیکھ کر، جس طرح یہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں، دوسرے بھی ان کو دیکھ کر پریشان ہوں گے اور تو اور ان کا ذہنی سکون بھی برباد ہو سکتا ہے۔ وہ بہت پریشان رہتی ہیں جب وہ ان کو دیکھتی ہیں یا ان کے بارے میں سوچتی ہیں، حالانکہ یہ ایک خوشگوار کام ہے اور خوشگوار زندگی کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہے، مگر وہ جب بھی اس بارے میں سوچتی ہیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر وہ بھی یہ کام کر لیں گی تو ان کا بھی ذہنی سکون برباد ہو کے رہ سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ بھی کہتی پائی گئی ہیں کہ میں شادی کر کے پاگل نہیں ہونا چاہتی۔ شادی سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صحت اور ذہنی سکون، لہٰذا میں اس پاگل پن سے جو شادی کر کے حاصل ہوگی بچنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بات کہی ہے لالی ووڈ کی اداکارہ ریشم نے کہا کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو جس طرح دیکھا اور ان میں جو بات دیکھی، اور خاص طور پر فلم انڈسٹری اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری یا دیگر ڈرامہ انڈسٹری دنیا بھر کی ہے، اس میں جس تیزی سے لوگوں کی شادیاں ہوتے اور ان شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میرے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ میں جن لوگوں کو خوش دیکھتی ہوں بعد میں انہیں ایک دوسرے سے کھنچا ہوا دیکھتی ہوں تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ اور ریشم نے کہا کہ جب بھی میں کوئی رشتہ ٹوٹتا ہوا دیکھتی ہوں تو پھر میں بہت گھبرا جاتی ہوں۔ اسی لیے یہ کہتی ہیں کہ یہ کسی شوبز شخصیت سے یا کسی اداکار سے شادی کرنے کی روادار ہرگز نہیں ہے۔ اور ان تمام باتوں کی وجہ یہ ہے کہ ریشم کے اس خوف کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ خود دیکھا ہے کہ شوبز میں جتنی شادیاں ہوئی ہیں اتنی ہی طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شوبز شادیاں طویل مدتی نہیں ہو پاتی، یہ جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ مثلاً سجل علی اور عہد میر کی شادی اور عمران اشرف اور کرن اشفاق کی شادی کا ریشم کو بہت دکھ ہے۔ انہوں نے ایک شادی میں شرکت بھی کی تھی اور انہیں یہ جوڑا بہت پسند تھا اور یہ چاہتی تھیں کہ یہ اسی طرح زندگی کے راستے پر رواں دواں رہیں، لیکن ایسا ہو نہ سکا تو انہیں بہت افسوس ہوا اس جوڑے کے ٹوٹنے سے، اس رشتے کے ختم ہونے سے، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ جب شادیاں ہوں تو پھر یہ ختم نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ شادی کے نام سے خوف زدہ رہتی ہیں اور ریشم کا کہنا ہے کہ مجھے یہ سجل علی اور کرن اشفاق اور عمران اشرف عہد میر بہت پسند ہے، اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح یہ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے زندگی کے راستے پہ رواں رہے، مگر ایسا ہو نہ سکا تو پھر مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں اور اسی خوف کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا گو رہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے نصیب اچھے رکھے اور میں اپنے لیے، اپنے اچھے رشتے کے لیے، اچھے نصیب کے لیے اور اچھے زندگی کے ساتھی کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اور اللہ میری اس دعا کو جب قبول کر لے گا تو مجھے وہ ساتھی یقیناً مل جائے گا۔ مجھے انتظار ہے، یہ نہیں کہ میں ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو دیکھ کر اس فیصلے کو اپنے بدلنا چاہوں کہ میں شادی ہرگز نہیں کروں گی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری آرزو ہے، لیکن مجھے اچھا ہمسفر ابھی تک ملا نہیں ہے اور جب وہ مل جائے گا تو پھر ضرور میں بھی اپنے زندگی کا ایک نیا سفر شروع کروں گی۔ ریشم نے یہ تمام اظہاریہ اس وقت ظاہر کیا کہ جب ان سے شادی کے متعلق سوال کیا گیا اور فوراً ان کے ذہن میں سجل علی، عہد میر اور کرن اشفاق، عمران اشرف آ گئے۔ انہوں نے ان کی مثالیں دی ہیں اور کہا ہے کہ میں ان کی شادی میں شریک ہوئی تھی اور میں ان سے کئی دفعہ ملی تھی اور مجھے یہ
دونوں لوگ بہت اچھے لگتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور نہیں ہو سکا، تو میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ اس سے اور بھی ماضی کی مثالیں ہیں کہ اس طرح ہوا کہ اچھے دوست کس طرح ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ راستہ کر لیتے ہیں، تو میں یہ سب برداشت نہیں کر پاتی، میں بہت گھبراتی ہوں اور بہت ڈرتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے اس طرح کے دکھ درد ملے تو میں پاگل ہو جاؤں گی یا میری ذہنی صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میں شادی سے کچھ گھبراتی ہوں، اور تاکہ میری ذہنی صحت برقرار رہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، اور یہ میرا چینل، آپ اسے سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے، تاکہ میرا آپ سے ربط رہے۔